السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ در در کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک گئے ہیں، آپ کو اپنوں پراؤں دوستوں رشتہ داروں سب نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تنگ دستی ہے، لاچاری ہے، تو آپ یہ وظیفہ کرنا بالکل نہ بھولنا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب بارات آ رہی ہے، فیصلہ لکھنے، قسمتیں لکھنے والی رات آ رہی ہے۔ مغرب کے بعد شب بارات ہے، جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے تو شب بارات شروع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ شب بارات میں یہ 3 کام جلدی کریں، پورا سال رزق کی کمی نہیں ہوگی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے انشاءاللہ۔ اس چھوٹے سے وظیفے سے آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی، آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ نے کرنا کیا ہے اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ آپ نے وضو کرنا ہے، اور وضو بالکل دھیان سے کرنا ہے، اور وظیفہ شروع کرنا ہے۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ ایک جگہ بیٹھ جائیے۔ آپ نے پھر جگہ جگہ نہیں جانا، یعنی آپ نے ایک جگہ جب بیٹھ جانا ہے تو آپ نے جگہ تبدیل نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے۔ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، اس کے بعد درود پاک پڑھیے۔ درود پاک آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چھوٹا درود بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آپ یہ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، آپ تسبیح لے لیجئے، اگر آپ چاہیں تو آپ اپنے دائیں ہاتھ پر بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے خاص خیال رکھنا ہے جب آپ تسبیح کر رہے ہوں تو آپ کا سارا دھیان تسبیح پر ہو، ادھر ادھر کے خیال آپ کے ذہن میں نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ کا ذہن نہیں بھٹکنا چاہیے، آپ کا ذہن صرف اور صرف تسبیح پر ہو۔ تو آپ نے سب سے پہلے 33 بار 33 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ استغفار استغفار استغفار، بالکل پوری توجہ کے ساتھ آپ نے یہ 33 بار استغفار پڑھنا ہے۔ مقدار کا خاص خیال رکھنا ہے، نہ ہی 33 سے زیادہ پڑھنا ہے اور نہ ہی اس سے کم پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ایک خاص مقصد کے لیے وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ کو مقدار کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے وظیفے کو اچھی طرح سمجھنا ہے۔ جب آپ بسم اللہ پڑھ لیں، درود پاک پڑھ لیں اور استغفار 33 مرتبہ پڑھ لیں، تو جب آپ وظیفہ کر رہے ہوں گے تو آپ نے اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے کسی الگ جگہ پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وظیفہ کرتے ہوئے آپ نے درود پاک پڑھا، بسم اللہ پڑھا، استغفار پڑھا، پھر آپ کو کسی نے کوئی کام بتا دیا اور آپ وہاں سے اٹھ گئے یا کسی سے کوئی بات کی، ٹھیک ہے؟ تو اس بات کا خاص خیال رکھنا، کسی سے بھی بات نہیں کرنی، بالکل خاموش رہنا ہے، اور یہ والا وظیفہ مسلسل آپ نے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، 21 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے، 21 مرتبہ اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں، آپ نے کوانٹٹی کا بالکل خاص خیال رکھنا ہے، اس سے زیادہ نہیں پڑھنا، کیونکہ ہم کسی خاص مقصد کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کی کوانٹٹی بھی خاص ہی رکھنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ 21 بار آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے ایک اور وظیفہ کرنا ہے 7 بار، یا مسبب الاسباب آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس سے زیادہ یا کم نہیں کرنا۔ آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، آپ کا خیال، آپ کا دھیان بالکل کسی دوسری طرف نہیں بھٹکنا چاہیے، دھیان سے آپ جو ہے وظیفہ کریں، وظیفے کی طرف آپ کا دھیان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے 7 مرتبہ یا مسبب الاسباب جب پڑھ لیا تو آپ کیا کریں گے، ایک بار درود پاک پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے، درود پاک آپ درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، یا اگر آپ چھوٹا درود پڑھنا چاہیں تو وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جب آپ نے سارا وظیفہ کر لیا، اس کے بعد کیا کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہ سارا وظیفہ اپنے ہاتھوں پر پھونکنا ہے، دم کرنا ہے، اور دم کرنے کے بعد اپنے منہ پہ پھیر لیں اور اپنے جسم پہ پھیر لیں، اور پھر انہی ہاتھوں سے آپ نے دعا کرنا شروع کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، جس بھی چیز کے لیے جو دعا کریں گے کبھی بھی رد نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جانتے ہیں شب بارات میں ہماری قسمتیں لکھی جاتی ہیں۔ اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں آپ کو وہی عطا کروں گا جو مجھ سے مانگو گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے نا امید نہیں ہونا، امید سے آپ نے جو بھی مانگنا ہے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کبھی نا امید نہیں کریں گے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ جب کر لیا تو آپ نے اس کو کرنا کیا ہے، شب بارات یعنی رات کو، ساری رات، ہر گھنٹے بعد، آپ چاہیں تو ہر گھنٹے بعد اس کو پڑھیں، آپ چاہیں تو 1 گھنٹے بعد، یعنی وقفے وقفے سے اس وظیفے کو آپ نے کرتے رہنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کی جو بھی مرادیں ہوں گی پوری ہوں گی۔ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔